السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیات کا خاص موضوع غزوہ احد پر تبصرہ۔ غزوہ احد میں پیش آنے والے حالات اور ان کے نتائج کے بارے میں بہت سے سبق آموز پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آیات کا مطلب جانیں، ہم کچھ مختصر سی بات غزوہ احد کے بارے میں پہلے کریں گے۔ اس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے کتاب اسوہ حسنہ کا۔ بیسیکلی یہ کتاب امام ابن القیم الجوزیہ کی ہے، زاد المعاد۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ نام سن رکھا ہوگا، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ اور پھر اس کا اختصار کیا گیا اور اس اختصار کا یہ ترجمہ ہے، یعنی وہ کتاب کافی تفصیلی کتاب ہے اور اس میں اسناد بھی موجود ہیں۔ تو یہاں انہوں نے اسناد کو بھی ہٹا دیا اور کچھ تفصیلات کو بھی ہٹا کر پھر اس کو مختصر کر دیا، اور مختصر کرنے کے بعد پھر اس کو اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کا ترجمہ ہے۔ کافی اچھا ترجمہ ہے، مجھے گفتگو میں روانی کے اعتبار سے یہ نسبتاً آسان لگا، تو اس لیے آپ کے سامنے اسی سے بات رکھوں کہ انشاءاللہ کچھ مزید تفصیلات کی ضرورت ہوئی تو دوسری کتابوں سے بھی لی جائیں گی۔ غزوہ احد۔ جب سرداران قریش ایک ایک کر کے بدر میں موت کے گھاٹ اتر گئے اور سرداری ابو سفیان بن حرب کے حصے میں آئی، تو اس نے عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ماہ شوال 3 ہجری میں 3000 جنگجو جمع کر لیے گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر میں ان کو شدید قسم کی شکست ہوئی تھی، تو ان کے اندر انتقام کی ایک آگ بھڑک رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے قریش مکہ خاص طور پر، ان کے اندر شدید قسم کا ایک غصہ بھی تھا اور انتقام کی آگ بھی تھی۔ لہٰذا انہوں نے اس وقت یہ ارادہ کیا کہ ہم آئندہ سال پھر لڑنے کے لیے آئیں گے پوری تیاری کے ساتھ۔ لہٰذا پورے 1 سال کے بعد غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 2 ہجری کو مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا دن کون سا تھا؟ جمعہ کا، اور تاریخ کیا تھی؟ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوتی ہے، اور اس کے 1 سال بعد شوال 3 ہجری میں، بعض روایات میں 12 شوال کا ذکر آتا ہے، پورا 1 سال گزرنے کے بعد 3000 جنگجو جمع کر لیے قریش نے، اور صرف وہ خود قریش نہیں تھے بلکہ کچھ اور حلیف قبائل کو بھی ساتھ لے لیا، عورتیں بھی ساتھ لے لی کہ ان کے خیال سے کوئی بھاگ نہ سکے، اور بڑے ساز و سامان سے مدینہ کا رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ خود آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ہی قلعہ بند ہو کر بیٹھے، اگر دشمن مورچے توڑ کر اندر گھس آئے تو ایک طرف گلیوں کے موڑ اور راستوں کے سروں پر انہیں کامیابی سے قتل کیا جائے، دوسری طرف عورتیں چھتوں پر سے سنگباری کریں۔ عبداللہ بن ابی منافق کی رائے بھی یہی تھی، لیکن بعض وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ مصر ہوئے۔ مصر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصرار کرنے لگے کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ اٹھے اور گھر سے اپنا جنگی لباس پہن کر نکل آئے۔ یہ اب جملہ جو ہے خاص طور پر ذہن میں رکھیے، کیونکہ قرآن میں جو پہلی آیت یہ آ رہی ہے، آیت 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے نکلے، تو کس طرح نکلے تھے؟ جنگی لباس پہن کر۔ اب یہ قرآن میں نہیں تفصیل، یہ کہاں سے پتہ چل رہی؟ سیرت سے پتہ چل رہی، یعنی زرہ پہن کے نکلے تھے آپ۔ 7 غزوات ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی تھی، یعنی جنگی لباس پہن کر اور خود میدان میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک جنگ احد ہے۔ 1000 کی جمعیت ساتھ لی۔ دشمن کتنا تھا؟ 3000، مسلمان کتنے تھے؟ 1000۔ آپ کو یہ ساری بات لکھنے کی تو ضرورت نہیں، لیکن یہ چند اہم جہاں میں رکتی ہوں اور فگر یا کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں، صرف اتنے نوٹس لیتے جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ تفسیر میں یہ حصے پھر دوبارہ استعمال ہوں گے۔
1000 کی جمعیت ساتھ لی اور مدینہ میں نماز کی امامت عبداللہ بن ام مکتوم کے سپرد کر کے جمعہ کے دن چل پڑے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنی چاہی اور یہ کہہ کر کہ میری رائے پر دوسروں کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ پڑا۔ پہلے نکلا اور پھر 300 اور لوگوں کو ساتھ لے کر جو اس کی بات ماننے والے تھے واپس آ گیا۔ عبداللہ بن حزام جو حکیم بن حزام کے بھائی تھے اور یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے بھی تھے، دور تک سمجھاتے رہے اور غیرت دلاتے چلے گئے، یعنی عبداللہ بن ابی کو سمجھاتے بجھاتے رہے کہ ایسا نہ کرو، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مدینہ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر بعض مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ اپنے حلیف یہودیوں کو مدد کے لیے بلایا جائے۔ جب دیکھا کہ تعداد بہت تھوڑی ہو گئی تو بعض نے کیا کہا کہ یہود کو بلا لیا جائے، مگر آپ نے اس سے قطعی انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے جو بھی مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے، جو کہ 3 حصوں پر اب مشتمل تھے، انصار، مہاجرین اور یہود، ان کے درمیان ایک میثاق ہوا تھا۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ وہ وعدہ جس پہ قسم کھائی جائے اور پکا وعدہ۔ وہ پکا وعدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ سے باہر کوئی بھی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ اس طرح مدد نہیں کریں گے اور ان کا لشکر میں ہونا زیادہ نقصان دہ ہوگا، تو بجائے اس کے کہ وہ آ کر وہاں خرابی کریں، بہتر ہے کہ ان کو ساتھ ہی نہ لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی الگ کر دیا۔ اب صرف 700 لوگ باقی رہ گئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ توازن کس طرح بدل جاتا ہے۔ آپ چلتے چلتے احد کی گھاٹی پر پہنچ گئے۔ احد مدینہ سے تقریباً 4 میل دور ہے۔ پہاڑ کو پشت پر کر کے اتر پڑے۔ لوگوں کو تاکید کر دی کہ حکم ملے بغیر لڑائی شروع نہ کریں۔ سنیچر کا دن ہوا۔ سنیچر کس کو کہتے ہیں؟ ہفتہ۔ تو جنگ کے لیے تیاری شروع کی، یعنی جمعہ کو آپ گئے تھے اور ہفتے کے دن تیاری شروع کی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، دشمن 3000 تھے، جن میں پیادے بھی تھے۔ پیادے کیا ہوتا ہے؟ پیدل چلنے والے، سواروں کے رسالے بھی۔ مگر ادھر کیا تھا؟ کل 700 آدمی تھے، جن میں 50 سوار، 50 تیر انداز تھے۔ تاہم مقابلہ ضروری تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تیر اندازوں کی جماعت کو عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت اس درے پر متعین کر دیا گیا جدھر سے دشمن پشت پیچھے سے یہ حملہ کر سکتا تھا، اور بڑی سختی سے حکم دیا کہ جنگ کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو، اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ یہ 50 لوگ جو تھے کس کی قیادت میں تھے؟ عبداللہ بن جبیر جیم بے یہ جبیر۔ کہاں ان کو متعین کیا گیا؟ اس درے کی طرف جہاں سے یہ ڈر تھا کہ دشمن پچھلی طرف سے کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، تو اس جگہ کو محفوظ کیا گیا۔ اور کیا تاکید کی گئی تھی کہ کچھ بھی ہو تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، ہم جیتے یا ہارے تمہیں جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم تھا۔ آپ نے اس دن 2 زرہیں پہنی، جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا، نوجوانوں کو سامنے بلا کر دیکھا اور بہت کم سنوں کو لوٹا دیا، یعنی اور بھی جو بچے تھے یا چھوٹی عمر کے تھے ان کو بھی واپس کر دیا، تعداد اور کم ہو گئی، جن میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ثابت، اسید بن زہیر، برا بن عازب، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس اور عمرو بن حزام تھے۔ بعض جو ذرا بڑے تھے شرکت کے لیے بہت ضد کرنے لگے تو اجازت دے دی۔ ان میں سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج تھے جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے تھے۔ ان کی عمر کل 15 سال تھی، ٹین ایجرز، 15 ایئرز۔ اور شوق آپ دیکھیں، ہمارے 15 سالہ کو کن چیزوں کا شوق ہے آج۔ قریش نے بھی جنگ کے لیے صف آرائی کی۔ ان کے میمنہ پر، میمنہ یمین سے ہوتا ہے دائیں جانب، یعنی دائیں طرف لشکر کے خالد بن ولید، اور میسرہ پر یعنی بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی تلوار ابو دجانہ بن سماک بن حرشہ کو دی
جو عرب کے ایک مشہور بہادر اور جنگ کے موقعوں پر اکڑ کر چلتے تھے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال سخت ناپسند ہے، لیکن آج کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام ایک وقت میں جو ناپسند ہو وہ دوسرے وقت میں پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ درست طریقے پر ہو، درست مقام پر ہو، درست موقع پر ہو۔ جب طرفین کی صفیں درست ہو گئیں تو جنگ برپا ہوئی۔ دن کے اول حصے میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، دشمنوں کو شکست ہوئی اور ان کو بھگا کر عورتوں کے پاس پہنچا دیا، پیچھے دھکیل دیا۔ دن کے اول حصے میں جو جنگ ہوئی اس میں مسلمان کامیاب ہو گئے اور دشمن کو پسپا کر دیا، پیچھے کر دیا۔ اوپر جو لوگ درے پر مقیم تھے انہوں نے جب دیکھا کہ کفار نے میدان چھوڑ دیا ہے، اوپر سے نظر آ رہا تھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو صبر نہ کر سکے اور حکم رسول کے خلاف جگہ چھوڑ کر لوٹ میں شریک ہو گئے۔ یہ اہم حصہ ہے۔ کیوں جگہ چھوڑی تھی؟ مال غنیمت دیکھ کر، مال دیکھ کر، اور اس وقت بھول گئے ایکسائٹمنٹ میں کہ ہمیں آپ نے منع کیا تھا کہ تمہیں جب تک دوسرا حکم نہ ملے تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ان کے سردار نے لاکھ روکا مگر طمع نے ایک نہ سننے دی اور درہ تقریباً خالی ہو گیا۔ ادھر مشرکین نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، چنانچہ ان کے سواروں کا دستہ درے سے نکل کر پشت پر سے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا۔ اب ایک قیامت برپا ہو گئی، دوست دشمن میں تمیز اٹھ گئی۔ 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، 70 شہید ہوئے، یہ بھی فگر نوٹ کر لیجئے۔ اکثر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، صرف تھوڑے سے ثابت قدم رہے۔ کفار بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، چہرہ مبارک زخمی کر دیا، دائیں طرف نیچے کا دانت شہید کیا، دائیں طرف نیچے کا۔ ہم اکثر سنتے نا کہ آپ کا دانت شہید ہوا تھا، یہ نہیں پتا کون سا، ٹھیک ہے؟ دائیں طرف کا نیچے کا دانت سر پر خود چور کر دیا۔ خود کیا ہوتا ہے؟ لوہے کی ٹوپی جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ گیا اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ حضرت علی نے بڑھ کر ہاتھ کے سہارے سے اٹھایا، حضرت طلحہ نے سینے سے لگایا، چہرے پر زرہ کی 2 کڑیاں اس قدر پیوست ہو گئیں، جو زرہ اپنے لوہے کے 2 لباس پہنے ہوئے تھے تو اس کی جو کڑیاں تھیں وہ چہرے کے اندر گڑ گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے دانت سے پکڑ کر کھینچنا چاہا، یعنی وہ کڑیاں باہر نکالنے لگے تو ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ خون بہت جاری تھا۔ ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے رخسار پر منہ لگا کے خون چوس لیا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے۔ مصعب بن عمیر علمبردار آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، یہاں مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں۔ جھنڈا حضرت علی کو دے دیا گیا کیونکہ ان کے پاس پہلے جھنڈا تھا، جب وہ شہید ہوئے تو حضرت علی کو دے دیا گیا۔ مشرکین کا زور برابر بڑھتا جا رہا تھا اور اپنے اس ارادے کے پورا کرنے پہ تلے ہوئے تھے جسے خدا پورا نہ کرنا چاہتا تھا۔ کیا ارادہ تھا ان کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ تقریباً 10 مسلمان یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے قربان ہوئے، یعنی ایک کے بعد ایک صحابی سامنے آ جاتے تھے، وہ شہید ہو جاتے تھے، جب وہ شہید ہوتے فوراً ایک اور آ جاتا، پھر ایک، تاکہ آپ کو بچائیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ان کی محبتیں واقعی سچی محبتیں تھیں، کہ انہوں نے جو عہد کر رکھا تھا کہ ہمیں آپ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ موقع کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، میرے بچوں سے، میرے مال سے، ہر چیز سے، سوائے میری اپنی جان کے، مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے آپ سے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر سوچ لو کیا کہتے ہو، تو اس پر انہوں نے کہا میں نے سوچ لیا، خدا کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور یہی حال دوسرے صحابہ کا تھا، اور اسی وجہ سے بغیر کسی تردد کے ایک کے بعد ایک شخص سامنے آ کر جان دیتا گیا، مگر دشمنوں کا نرغہ کم نہ ہوا۔ آخر حضرت طلحہ نے شیروں کی ہیبت اور سطوت سے حملہ کیا اور ان کے غول کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک
مشہور خاتون صحابیہ بھی ان لوگوں میں شامل تھیں. کیا نام تھا ان کا؟ نسیبہ ان کا نام تھا. ام عمارہ ان کی کنیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی خاص تعریف کی کہ آج میں جس طرف دیکھتا تھا ام عمارہ بہادری کے ساتھ لڑتی نظر آتی تھی. انہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا کر جنگ لڑی تھی اور ان کے کندھے میں بہت گہرا زخم آیا تھا اور ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا. اس وقت عجب حالت تھی. کفار کے تیر بارش بن کر برس رہے تھے. ابو ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سپر بنے ہوئے تھے، اپنی پیٹھ پر تیر لے رہے تھے. یہ حالت تھی کہ کفار کی طرف سے نعرہ بلند ہوا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انہوں نے ایک جھوٹی خبر مشہور کر دی. یہ سننا تھا کہ مسلمانوں میں ہلچل پڑ گئی اور اکثر بھاگ نکلے. انس بن نضر نے مسلمانوں کی ایک جماعت دیکھی جو ہاتھ پیر ڈالے مایوس بیٹھی تھی. پوچھا کس سوچ میں ہو؟ بولے رسول اللہ تو شہید ہو گئے. انہوں نے کہا پھر رسول کے بعد تم جی کے کیا کرو گے؟ تم کس لیے زندہ رہو گے؟ اٹھو اور اس راہ میں تم بھی جان دے دو جس میں اللہ کے رسول نے اپنی جان دے دی. یہ کہہ کر آگے بڑھے تو سعد بن معاذ نظر آئے. ان سے کہا اے سعد، احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے. بعد میں دیکھا گیا تو تیر، تلوار اور نیزے کے 70 زخم جسم پر تھے انس بن نضر کے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اس دن سخت زخمی ہوئے تھے. انہیں تقریباً 20 زخم لگے تھے. جب ذرا کفار کا ہنگامہ کم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف تشریف لائے. تمام جسم اور چہرہ زرہ میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں چمک رہی تھیں. سب سے پہلے کعب بن مالک نے پہچانا. فرط جوش سے چلا اٹھے، مسلمانوں بشارت ہو، یہ رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فوراً اشارے سے چپ رہنے کو کہا. بچے بچائے مسلمانوں کو لے کر اس گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے جس میں پڑاؤ تھا. اس وقت حضرت ابوبکر، عمر، علی، حارث بن السمہ الانصاری وغیرہ ساتھ تھے. جب پہاڑ میں چلے گئے تو ابی ابن خلف اپنے اس گھوڑے کو دوڑاتا آیا جسے مکہ میں یہ کہہ کر باندھ رکھا تھا کہ اسی پر سے محمد کو قتل کر دوں گا. یعنی اتنا شدید انتقام تھا ان کے دلوں میں، یا انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. لیکن جو ہی قریب پہنچا اس گھوڑے کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن السمہ کے ہاتھ سے حربہ لے کر وار کیا، جس سے گردن زخمی ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا. اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکے گا. چنانچہ یہی ہوا اور راستے میں فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خستہ تھے کہ ایک چٹان پر چڑھنے لگے تو چڑھ نہ سکے. آخر طلحہ بیٹھ گئے اور آپ ان پر پاؤں رکھ کر چڑھے. یعنی صحابہ کی جانثاری آپ دیکھیں. یہی نماز کا وقت آ گیا. بیٹھ کر باجماعت نماز ادا کی. یہ موقع ہے جب آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، لیکن نماز چھوڑی نہیں. اس دن مشرک اور مسلمان دونوں طرف کی عورتوں نے جوان مردی کے خوب خوب جوہر دکھائے. یعنی عورتیں بھی شریک تھی دونوں طرف کی. مشرکوں کا علم بردار قتل ہو گیا تو عمرہ بنت علقمہ نے بڑھ کر جھنڈا اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا. ادھر ام عمارہ نے سخت جنگ کی. عرب کے مشہور پہلوان عمر بن قمیعہ پر تلوار سے کئی حملے کیے، مگر وہ کافر 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے کچھ اثر نہ ہوا اور اس نے انہی کو زخمی کر دیا. جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر للکارا، کیا یہاں محمد ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا. پھر چلایا، ابن ابی قحافہ، ابو بکر ہیں؟ سب خاموش رہے. تیسری بار پھر چلایا، کوئی نہ بولا. جب ادھر سے کوئی آواز نہ آئی تو مشرکین سے پکار کر کہنے لگا واللہ تم نے ان سب کو ختم کر دیا. یعنی خوش ہو گیا. اب حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور پکار اٹھے، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں. ابو سفیان نے کہا اعلی حبل، حبل کی جے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کیا کہیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے اونچا اور بڑا ہے، کیونکہ وہ بتوں کو بڑا کر رہے تھے. ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا حامی و ناصر عزا یعنی بت ہے مشہور، اور تمہارے پاس تو کوئی عزا ہے ہی نہیں، تم کس لیے لڑو گے اور کس لیے کامیاب ہوگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی
اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ برابر کی ہے۔ یہ جملہ بھی یاد رکھے کیونکہ آگے قرآن پاک میں اس پر بھی بات ہوگی۔ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ برابر کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا برابر کیسے؟ برابر نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہے اور تمہارے جہنم میں ہے۔ صحیحین میں ہے کہ ابو حازم سے ایک صحابی ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہنے لگے واللہ مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ زخم کس نے دھوئے تھے، کس نے پانی ڈالا تھا اور کون سی دوا استعمال کی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ زخم دھوتی تھی، علی پانی ڈالتے تھے۔ جب اس پر بھی خون نہ رکا تو حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ کو زخم پر رکھا جس سے جا کے کہیں خون رکا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب دانت شہید ہوا اور سر پھٹا تو خون ہاتھ سے صاف کرتے جاتے اور فرماتے تھے وہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھوڑا اور دانت توڑا، حالانکہ وہ انہیں صرف خدا کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ بات بارگاہ خدا میں ناپسند ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آیت نمبر 128 ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس معاملے میں آپ کا کچھ دخل نہیں، اس معاملے میں آپ کا کچھ دخل نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور یہ اس لیے تھا کہ انہی میں سے بہت سے لوگ سمیت ابو سفیان کے آئندہ چل کر مسلمان ہونے والے تھے۔ اس قیامت خیز جنگ میں جبکہ عام طور پر لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، انس بن نضر ثابت قدم رہے، کفار پر بار بار حملہ کرتے اور کہتے خداوند ان لوگوں کی طرف سے میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، یعنی ان بھاگنے والوں کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا، اور لوگوں کی حرکتوں سے اظہار برات کرتا ہوں، یعنی یہ جو کچھ سب کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر، تو میں ان سب کی طرف سے اظہار برات کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان نادانستگی اور بدحواسی میں ان کے باپ کو قتل کیے ڈالتے ہیں، یہ مسلمانوں کو بدحواسی میں مارنے لگ گئے۔ یہ لاکھ چلائے لوگوں میرے باپ ہیں میرے باپ، مگر کون سنتا؟ مسلمانوں ہی کی تلواروں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کو پارا پارا کر ڈالا، مگر اف تک نہ کی، ان سے نہیں لڑنے لگ گئے، اف بھی نہیں کی، صرف یہ کہا یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صبر کس چیز کا نام ہوتا ہے، یہ صبر ہے کہ بدحواسی میں، غلط فہمی میں ایک افراتفری کا عالم ہے، اس میں ان کی آنکھوں کے سامنے انہی کے بھائی ان کے والد کو قتل کر رہے ہیں، وہ پکار بھی رہے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا، کیونکہ وہ پریشانی میں ایسے تھے کہ سنائی دے ہی نہیں رہا تھے کسی کو کوئی بات، ایسی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اف تک نہیں کی۔ کیا کہا؟ اللہ تم سب کو معاف کر دے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا ادا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی دیت ادا کرنا چاہی، تو عرض کرنے لگے میں خون بہا مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں، وہ بھی نہیں لیا۔ اس واقعے نے حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی زیادہ محبوب کر دیا۔ زید بن ثابت کی روایت ہے کہ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سعد بن ربیع کی تلاش میں بھیجا کہ اگر مل جائیں تو سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج پوچھا ہے، حال پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک کر کے تمام لاشیں دیکھ ڈالی، یہاں تک کہ وہ زخمیوں میں پڑے ہوئے چور زخموں سے نظر آئے، لبوں پہ دم تھا، جان نکلنے کے قریب تھی، نیزہ، تیر اور تلوار کے 70 زخم جسم پر تھے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سعد بن ربیع کی۔ کون ہے سعد بن ربیع؟ یاد ہے کچھ؟ جن کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان مواخات قائم کی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ زخموں سے چور ہیں، یہ پہنچتے ہیں کون؟ زید بن ثابت۔
میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے، مزاج پوچھا ہے۔ سنتے ہی آنکھیں کھول دی، بےتابی سے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ زید تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ساتھ جنت کی خوشبو سونگ رہا ہے، اور میرے قبیلے سے کہنا کہ اگر تمہارے جیتے جی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو کل خدا کے ہاں کوئی عذر کام نہ آئے گا۔ اور یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ ایک انصاری خون میں لوٹ رہا تھا، دوسرے انصاری کا ادھر سے گزر ہوا تو یہ زخمی اسے کہنے لگا، اے شخص کیا تو نے بھی سن لیا کہ محمد قتل ہو گئے؟ وہ مومن صادق بولا، اگر محمد قتل ہو گئے تو کیا ہوا، تبلیغ حق تو کر گئے، تجھے بھی چاہیے کہ اپنے دین پر سے فدا ہو جا۔ اس پر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور پھر جنگ احد ایک بہت بڑے مارکے کی جنگ تھی، مسلمانوں کی شکست بلا وجہ نہ تھی، اللہ کی بہت بڑی حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی۔ عملاً یہ بتانا مقصود تھا کہ جنگ میں سپہ سالار کی اطاعت فوج پر فرض ہے، امیر کی اطاعت لازم ہے، نافرمانی کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ اس شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں مسلمان بہت ہوشیار رہنے لگے اور ان ساری باتوں سے بچنے لگے جو شکست کا سبب ہوتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات انسان کسی کی نصیحت سے وہ سبق نہیں لے سکتا جتنا اپنی غلطی سے لے سکتا ہے۔ پھر چونکہ سنت الہی ہمیشہ سے یہی ہے کہ اگرچہ فتح آخر میں حق اور اہل حق ہی کو ہوتی ہے، لیکن درمیان میں شکست اور فتح طرفین کو ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اگر ہمیشہ کامیابی حق ہی کو ہوتی رہے تو پھر مومن اور کافر، صادق اور کاذب یعنی جھوٹے اور سچے کے درمیان، مومن اور منافق کے درمیان فرق نہ ہو سکے۔ ہر شخص بغیر سوچے سمجھے، بغیر شعوری ایمان لائے زمرہ مومنین میں داخل ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھو رسول کی عمر محدود ہے، یعنی چونکہ ایک دفعہ مشہور ہو گیا کہ آپ چلے گئے تو ریاکشن بھی دیکھنا تھا، تو اس کے لیے بھی تیار کرنا تھا کہ ان کی عمر محدود ہے، وہ ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے، کیونکہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن حق جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اٹل ہے۔ مسلمان اگر حق پر ہوں تو ان کی نظر اشخاص پر نہیں ہوگی یا کسی کی موت و حیات پر نہیں ہوگی، بلکہ ان کی نظر اپنے فرض کی ادائیگی پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں کو سخت قسم کی زجر و توبیخ، زجر و توبیخ کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ۔ زجر و توبیخ کی گئی کہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سن کر ایسے بدحواس کیوں ہوئے کہ گویا حق بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایک بہت سخت امتحان تھا کہ کون حق کے لیے حق کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور کون صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے یا آپ کی خاطر کچھ کرتا ہے کہ اگر آپ نہیں تو کام بھی چھوڑ بیٹھے، کہ گویا حق بھی مر گیا اور خدا بھی نہیں رہا جس نے اپنے رسول کے ذریعے حق بھیجا تھا۔ تو یہ آیات پھر نازل ہوئی، وما محمد الا رسول۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء اور بہت سے اہل حق قتل ہو چکے ہیں، مگر مومنین صادقین کبھی نہ گھبرائے اور نہ مایوس ہوئے۔ تو یہ بھی تو ایک صبر ہے نا، کیا کس موقع پر مایوس نہ ہو؟ اپنے لیڈر کے انتقال پر، یا بظاہر نظر آنے والی چیزوں کی توقع پر کہ وہ اگر نہ رہے تو انسان اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھے۔ قرآن مجید میں اس جنگ سے متعلق 60 آیتیں آتی ہیں، 60 آیتس، جن کی ابتدا وَإِذْ غَدَوْتَ سے ہوتی ہے اور آخر تک یہ سلسلہ اب چلے گا اس سورت کے۔ اب ہم آیات کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح سویرے تم نکلے اپنے گھر والوں سے، گھر نہیں ہے بلکہ گھر والے ہیں۔ اہل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر والے۔ گھر والوں کو گھر چھوڑ کے آپ جنگ کے لیے نکلے۔ غدا یغدو غین دال واو کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت کہیں جانا، غدوہ، اور غدوہ کہتے ہیں فجر اور طلوع آفتاب کے
درمیانی وقت کو، یعنی آذان فجر سے لے کر طلوع شمس تک. طلوع فجر سے طلوع شمس تک کے درمیانی وقت کو کیا کہتے ہیں؟ غدوہ. اور اس وقت کہیں جانے کو کہتے ہیں غدا یغدو، اور اسی سے ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب تم صبح کے وقت نکلے، من اہلک، اپنے گھر والوں سے. آپ اس روز حضرت عائشہ کے پاس تھے. تبوئ، تم متعین کر رہے تھے. تبوئ کا روٹ ہے بے واو حمزہ، جگہ ہموار اور درست کرنا، ٹھکانہ بنانا، مناسب جگہ دینا، متعین کرنا. تبوئ المؤمنین، سارے مومنوں کو ان کی مناسب جگہوں پر متعین کر رہے تھے. مقاعدہ، مقعد کی جمع، قاف عین دال قعدہ کا مطلب ہوتا بیٹھنا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ٹھکانے، مورچے، گھات لگانے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ. یعنی مقاعدہ کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ بیٹھنے کی جگہ، اور مراد کیا ہے؟ مورچے، ٹھکانے، گھات لگانے کی جگہ. یعنی کس کو کہاں بیٹھنا چاہیے اور کس کام کے لیے بیٹھنا؟ للقتال، جنگ کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا تھا، جاننے والا تھا. اب دیکھیے کہ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے. یہاں ایک ایک لفظ اہم ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ صبح سویرے نکلے اور اپنے گھر سے نکلے اور پھر مخصوص جگہوں پر آپ نے لوگوں کو متعین کیا. اس میں کئی سبق ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کرے اور اس ارادے کو پورا کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نکل آئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رائے زیادہ اچھی تھی، بہتر ہے ہم مدینہ میں ہی لڑیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی گھر سے نکل آتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ توکل کیا تھا، لیکن توکل سے پہلے پوری تیاری کی تھی. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توکل کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سٹیپ بیان کیا. سب سے پہلے کہ صبح سویرے کام شروع کیا، ارلی مارننگ، سورج نکلنے سے پہلے. پھر دوسری بات یہ کہ اپنے گھر والوں، عزیزوں اور پیاروں کو چھوڑ کے نکلے، یعنی گھر کا خاص ذکر کیا، کیونکہ ہم سب کو بھی گھر بہت پسند ہوتے ہیں نا. تو گھر سے نکلنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف کسی کو بلایا جاتا ہے تو پھر اس وقت کچھ بھی چھوڑنا پڑے، خواہ وہ گھر کیوں نہ ہو، انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور چھوڑنا چاہیے. تو تیسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1000 میں سے جو 700 بچے اور اس میں سے بھی جو بچے تھے وہ بھی چلے گئے، تو جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ اس میدان میں جگہ بنا کر دی. تبوئ المؤمنین، ایسے نہیں تھا کہ بھیڑ اکٹھی کر دی اور سارے ایک ہجوم کی شکل میں ادھر جا رہے تھے اور ادھر جا رہے تھے. ہر ایک کو مخصوص جگہ پر متعین کیا گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور مسیحی مستشرق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظم و ضبط کو سراہتا ہے. وہ لکھتا ہے، کتاب ہے ہسٹری آف اسلام، برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت ہی رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی. مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا. یہ جو لوگوں کو جگہوں پر متعین کرنا ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شدید قسم کا ڈسپلن ان کے درمیان قائم کیا تھا کہ کون کہاں بیٹھے، کون کہاں رہے، کون کس جگہ ہو، کون کیا کرے. اور کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے آرگنائزیشن اور ڈسپلن اور نظم و ضبط بے حد ضروری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، اگرچہ آپ توکل کر رہے ہیں لیکن بھرپور تیاری کر رہے ہیں، بھرپور ڈسپلن اور آرگنائزیشن سے کام لے رہے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا تھا، جاننے والا تھا. کب؟ جب اس وقت، یعنی اس وقت بھی اللہ سن رہا تھا. اللہ تو ہمیشہ سنتا ہے، سنتا تھا، سنتا رہے گا، لیکن خاص موقع کی طرف اشارہ ہے.
کب سن رہا تھا، جان رہا تھا؟ جب کیا ہوا تھا؟ جب ہمت ارادہ کیا تھا. کس نے؟ طائفتان، دو گروہوں نے. طائفہ کا لفظ پیچھے پڑھ چکے نا آپ جی. دو گروہوں نے ارادہ کیا تھا. کون تھے یہ دو گروہ؟ منکم، تمہیں میں سے تھے. خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ. ان دو گروہوں نے ارادہ کیا تھا ان تفشلا، کہ بزدلی دکھائیں. تفشلا کا لفظ جو ہے فے شین لام سے ہے، فشل نیا لفظ ہے، بزدلی دکھانا. یعنی مخلص سچے مومنوں میں سے دو گروہوں کے اندر ایک کمزوری آ گئی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر لشکر چھوڑ کے آدھے رستے سے واپس پلٹ گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو 2 حصے باقی رہ گئے، ایک حصہ تو نکل گیا، یہ کیا ہوا؟ تو انسان ہونے کے ناطے ان کے اوپر ایک کمزوری اور ایک فکر اور ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی چلے جائیں، ان تفشلا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا. واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی تھا، دوست تھا، مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر پس چاہیے کہ مومن توکل کیا کریں، بھروسہ کیا کریں. توکل واو کاف لام، اپنے معاملے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے، تفشلا، مگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی. ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں واللہ ولیہما کے الفاظ بھی آتے ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی دوستی کا شرف بخشا، واللہ ولیہما. اب آپ دیکھیے، ایک لشکر ہے، اس میں سے 300 لوگ نکلتے ہیں اور ان کو جانے دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں روکتے، نہ اللہ تعالیٰ ان کو روکتا ہے کہ ان کا دل جمائے. وہ جا رہے ہیں، جاؤ، چلے جاؤ. اگرچہ عبداللہ بن حزام بہت دیر تک سمجھاتے رہتے ہیں اپنے طور پر، لیکن لوگ نہیں سمجھتے. ان کو دیکھ کر مخلص مومنوں میں سے کچھ اور لوگ وہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ وہ منافق تھے، اس لیے ان کی پرواہ نہ تھی، انہیں جانے دیا. اور جو مومن تھے ان کو اللہ نے جما لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچا مخلص مومن ہونے کے باوجود بھی انسان کے اندر کبھی کمزوری آ سکتی. انسان انتہائی مخلص ہو سکتا ہے لیکن گھبرا سکتا ہے، بزدلی آ سکتی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، آپ سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا تھا، آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. لیکن ایسے موقع پر اگر انسان کے اندر اخلاص ہو تو اللہ کی مدد بھی فوراً آتی ہے. اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا. تو اللہ سن رہا تھا کیا؟ ان کی باتیں، آپس کے مشورے کے ہم بھی چلتے ہیں، اور جانتا تھا ان کے دلوں کا حال کہ ہیں مخلص. تو صرف ان کی ظاہری حالت پر نہیں، ان کے دل پر معاملہ کیا گیا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. کب؟ جب وہ کیا کر چکے، صبح سویرے گھر سے نکل چکے، ارلی مارننگ کام شروع کریں. اللہ کی کال آنے پر اپنے پیاروں کو چھوڑ دیں، نکل کر بگدڑ نہیں مچائیں، منظم ہوں، اپنے اپنے کام کو صحیح طور پر کریں، لشکر کو منظم کریں، حسب ضرورت اور حسب حیثیت اسلحہ اور ضروریات فراہم کریں، میدان جنگ میں جگہ متعین کریں، اور اس کے بعد بھروسہ کریں. یہ نہیں کہا کہ کچھ نہ کریں، گھر میں ہی بیٹھے رہیں اور پھر توکل کر لیں، کہ ہم توکل کرتے ہیں. تو توکل کا مفہوم یہ نہیں کہ انسان کچھ کیے بغیر ہاتھ پیر توڑ کے کہ میں توکل کر رہا ہوں، نہیں، پوری تیاری کر کے
اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے پھر اپنے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے، بات تو ہو رہی تھی جنگ احد کی، بیچ میں آ گئی جنگ بدر۔ یہ کیوں؟ جنگ بدر کا تذکرہ کیوں آ گیا بیچ میں؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ جی ہاں، عین اس وقت جب کہ مسلمانوں کے اوپر غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور پریشان حال ہیں، نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اچھے موقع کی یاد دلاتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق یعنی یقینی طور پر اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن بھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی نقصان ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جب زندگی میں کوئی کمی ہو جائے، تو انسان رونے دھونے کی بجائے، حسرت و یاس کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے کیا کرے؟ اچھے دنوں کو یاد کرے۔ اس سے صبر پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کے پاؤں جمتے ہیں۔ مثلاً آپ کا کسی شخص سے اختلاف ہو جاتا ہے، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا صبر کی، کہ صبر کہاں کرنا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، مثلا شوہر اور بیوی یا کوئی دو انسان ہے، آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، ایک نے دوسرے کو کوئی سخت بات کہہ دی، لڑائی ہو گئی۔ اب اس موقع پہ شیطان فوراً حاضر ہو جائے گا، کیا کہنے؟ تمہیں تو یہاں کبھی کوئی خوشی ملی نہیں، بس تمہاری قسمت پھوٹ گئی۔ ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ کوئی اچھا سا واقعہ یاد کرے زندگی کا، کوئی خوشی کا دن یاد کر لے، دوسرے کی طرف سے پہنچنے والا کوئی احسان یاد کر لے کہ اگر اس شخص سے آج مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ایک دن مجھے اس سے خوشی بھی تو ملی تھی، اس نے فلاں موقع پر میرا خیال بھی تو رکھا تھا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو فوری طور پر غم کی شدت کم ہو جائے گی، دوسرے یہ کہ بڑے نقصان سے انسان بچ جائے گا۔ بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کہ انسان اس ایک وجہ سے، ایک بات سے اچھے خاصے تعلق کو ختم کر کے رکھ دے، ایک بڑے نقصان کو جنم دے دے۔ یعنی خدا نخواستہ اگر وہی ایک بات، بعض اوقات طلاقیں کس بات پہ ہوتی؟ کسی ایک چھوٹی سی بات پہ، وہی ایک بات پورے گھرانے کو تباہی سے دوچار کر دے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان صرف اسی کو ایشو نہ بنا لے، اسی کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ اچھی باتوں کو بھی یاد کرے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ موقع جنگ احد کا ہے اور یاد دہانی کرائی جا رہی جنگ بدر کی۔ تم لوگ کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیوں بزدلی کا شکار ہو رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے؟ آج تم سمجھتے ہو کہ تم تھوڑے رہ گئے ہو، آج تو تم پھر بھی 700 ہو، اس وقت تو تم 313 تھے۔ اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر ایک چشمے کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کے راستے پر۔ چشمے کے مالک کا نام بدر تھا، تو اس سے پھر اس جگہ کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ تو اس مقام پر چونکہ یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ذلیل تھے۔ ذلیل اردو والا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، ذال لام لام، ذل یذل سے زیر دست ہونا، کمزور ہونا۔ وہ پیچھے آپ پڑھ چکے لا ذلول، اس کا بھی روٹ یہی ہے، یعنی وہ کمزور نہ ہو گئی ہو گائے کام کر کر کے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کیا تھے؟ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ تو جیسے تقوی صبر کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی تقوی شکر کا۔ ایک اور بات یاد رکھیے، یہ لفظ شکر ہوتا ہے، شکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری آئے۔ اب یہاں اللہ کا ڈر شکر گزاری کیسے لائے گا؟ بتائیے کیا لنک بنتا ہے اس میں؟ آپ بھی تو سوچا کریں نا۔ اب وہی جو چھوٹی سی مثال عام زندگی سے ذرا آپ کریں گے تو آپ کو جلدی بات سمجھ آئے گی۔ چھوٹے لیول پہ سمجھ لیں انسان تو بڑے پہ جلدی آ جاتی ہے۔
وہی شوہر بیوی کی لڑائی کی بات کروں گی کہ کوئی ایک بات ناگوار ہو گئی، اب آپ شدید غصے میں ہیں، شدید ناراضگی میں، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کوئی لڑائی ہو گئی اور بہت بری لگی بات، اور بس انسان یہ فیصلہ کرتا ہے میں تو بس یہاں رہنا ہی نہیں، اور میں تو بس جا رہی ہوں، اور بس آج کے بعد ختم، اور اس طرح کی باتیں. اب اس وقت انسان کوئی اچھی بات کسی کی یاد کرے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر انصاف ہو، صرف وہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ورنہ انسان اس وقت اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا گھرا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، میں کوئی پچھلی بات نہیں یاد کروں. لیکن اگر اللہ کا ڈر ہو تو انسان انصاف سے کام لیتا ہے، واقعی پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس شخص میں فلاں خوبی بھی تو ہے نا، فلاں بھلائی بھی تو ہے، یہ فلاں جگہ بھی تو میرے ساتھ اچھا کرتا ہے. تو یہ تقوی ہی انسان کے اندر خیال پیدا کر سکتا ہے. جب یہ تقوی ہوگا تو خیال آ جائے گا، خیال آئے گا تو وہ شکر گزاری بھی آ جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں بہت مشکل ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن جنگ بدر کو اگر یاد کرو گے تو کیا ہوگا؟ شکر گزاری آئے گی. اور وہ کیسے آئے گی؟ فاتقوا اللہ. اللہ کا ڈر انسان کو باشعور بناتا ہے، اللہ کا ڈر انسان کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹاتا ہے اور انسان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بدر میں تم کم تعداد میں تھے، تھوڑا اسلحہ تھا اور کامیابی ہوئی تھی. اس کے برعکس سورۃ التوبہ میں پتہ چلتا ہے کہ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 12,000 تھی، لیکن اس وقت بھی کچھ جنگ احد سے ملتے جلتے حالات پیش آ رہے تھے. پھر اللہ نے بالآخر کامیابی دی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. تم مال و دولت پہ بھروسہ نہ کرو، اسلحے پہ بھروسہ نہ کرو، تعداد پہ بھروسہ نہ کرو. تعداد کی کمی کی وجہ سے تم ڈر رہے ہو. بدر میں بھی تو کم تھے، اور دیکھو حنین میں تو بہت زیادہ تھے. تو زیادتی سے تو نہیں جیتے تھے تم، اللہ کی مدد سے جیتے تھے. تو یاد رکھو ہمیشہ کامیابی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا سلیقہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ تیاری خوب کرے، تیاری پوری رکھے. استقول للمؤمنین، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے. کن مومنوں سے؟ جو کمزوری دکھا رہے تھے، اور پھر باقیوں سے بھی. اَلَن یکفیکم، کیا کافی نہ ہوگا تمہیں؟ یکفیہ کس سے؟ کاف فے یہ کفا یکفی. ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، میم دال دال مدد. ربکم، رب تمہارا، بثلاثۃ آلاف، 3,000 کے، من الملائکۃ، فرشتوں سے، منزلین، اتارے ہوئے، یعنی جو خاص اسی مقصد کے لیے نازل کیے گئے ہوں. یعنی 300 کے بدلے تمہیں 3,000 مل جائیں، کیا کافی نہ ہوں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب بظاہر اسباب کم نظر آ رہے تھے اور گھبراہٹ ہو رہی تھی مسلمانوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے بھی تسلی دی. اس سے ایک لیڈر کا رول بھی پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کا رول بہت اہم ہوتا ہے. لیڈر کو مایوسی کی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو میدان جنگ ہے، لیکن جیسے گھر میں ماں بچوں کے لیے کیا مقام رکھتی ہے؟ ایک لیڈر کا. ماں کا رول بھی ایک لیڈر کا رول ہے بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ ماں کیا کرتی ہے جب کوئی گھر میں مشکل آئے یا کوئی تکلیف کا وقت آئے، تو اس وقت اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ حوصلہ دلانے کا. کیونکہ اگر ماں رونا دھونا شروع کر دے، اگر ماں ایسی باتیں کرنا شروع کر دے جن سے مایوسی ٹپکتی ہو، تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اب نے دیکھو کہ بچے تو چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کے سہم جاتے ہیں، ماں کو پریشان دیکھیں گے تو بھی پریشان ہوں گے. تو ایسے مواقع پر اگر انسان اور کچھ نہ کر سکے تو مایوسی کی باتیں نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس انکریج کرنے والی، حوصلہ دلانے والی باتیں کرے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ استقول للمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو انکریج کر رہے ہیں، حوصلہ دلا رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہاری 3,000 فرشتوں سے مدد کرے جو اللہ کی طرف سے خاص اسی کام کے لیے اتارے ہوئے ہوں.
سورۃ الانفال اگر ہم پڑھیں تو وہاں 1000 کا ذکر بھی آتا ہے، یہاں 3000 کا ہے، اگلی آیت میں 5000 کا ہے. تو پھر کتنے آئے تھے حقیقت میں؟ اس کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ یوم بدر کو پہلے 1000 سے مدد ہوئی، پھر وہ 3000 ہوئے، پھر وہ 5000 ہوئے. جیسا جیسا صبر و تقوی بڑھتا گیا، جیسے جیسے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتے جو اترے تھے انہوں نے عملی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بھی حصہ لیا تھا. اگرچہ اس بارے میں دو آراء ہیں. مفسرین میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف تسلی اور خوشخبری کے لیے تھا، عملی جنگ نہیں کی تھی فرشتوں نے. جبکہ زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہی ہے، اور جس کو امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اہل تفسیر و سیرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کو فرشتے اتارے اور انہوں نے کفار سے جنگ کی. یعنی صرف فرشتے آئی نہیں تھے یا ان کی خبر نہیں تھی، بلکہ عملی طور پہ جنگ بھی کی تھی انہوں نے. اور اس میں کئی ایک احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. مثلاً ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل. جبریل کہنے لگے، اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ میں حاضر ہوئے تھے، صرف خوشخبری نہیں تھی. یہ صرف زبانی ہی انکریج نہیں کیا گیا تھا، بلکہ عملی طور پر وہ شریک بھی ہوئے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آ پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے. تو فرشتے کس طرح آئے تھے؟ مسومین کا لفظ بھی آتا ہے، نشان لگے ہوئے، آگے کی آیت میں آئے گا. مردفین کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں منزلین کا لفظ آ رہا ہے کہ اسی کام کے لیے وہ اتارے گئے تھے. گویا انہوں نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا تھا. اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تنہا جبریل نے لوط علیہ السلام کی ساری بستی الٹ دی تھی تو پھر 3000 فرشتوں کی کیا ضرورت تھی، یا 5000 کی کیا ضرورت تھی؟ دشمنوں کو تعداد نظر آئے اور ان کے حوصلے پست ہوں. انسان تعداد سے عام طور پر متاثر ہوتا ہے. بہرحال اس کی ایک خاص وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ یہ تعداد جہاں دشمنوں کے لیے گھبرانے والی تھی کہ ان کو زیادہ لوگ نظر آ رہے تھے، فرشتے انسانوں کی شکل میں ان کو نظر آ رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کو بھی فگر تسلی دے رہا تھا. اتنے ہزار ہیں. عام طور پر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گننا شروع کر دیتے یا نہیں؟ کیا انسانی نفسیات نے مثلاً کیسے گنتے ہیں؟ ہم فلاں میلے پر گئے، وہاں ہزاروں لوگ تھے، کیونکہ اب تو ہم میلوں وغیرہ پر ہی جاتے ہیں نا، کہ ونڈرلینڈ جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے، تو اس لیے وہیں کے لوگوں کو گنتے ہیں. فلاں شادی پہ گئے تو اتنے لوگ تھے، فلاں پارٹی پہ گئے تو اتنے لوگ تھے. جی وہ کہتے ہیں کہ جب گروپ میں ہم بیٹھتے ہیں تو کاؤنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج زیادہ ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں کہ آج زیادہ لوگ آئے. تو ان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ ایک جبریل پوری بستی الٹ سکتے ہیں، اور یہاں بھی جبریل موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل آ پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے، لڑائی کے ہتھیار لگا کے. تو خالی جبریل کافی نہیں تھے، جن کے 600 پر ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے ان کی جسمانی اعتبار سے، کافی ہیں. لیکن ہمیشہ سے انسانی نفسیات میں یہ ویکنس پائی جاتی ہے کہ وہ تعداد سے متاثر ہوتا ہے. تعداد کی ایک اہمیت بہرحال ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، فاسٹ گروئنگ ریلیجن اور اسٹیٹسٹکس، کہ اس سال میں اتنے مسلمان ہوئے اور اتنے سالوں میں اتنے، اور اتنے سالوں میں فلاں چیز اتنی انکریز ہو گئی، اتنی ڈیکریز ہو گئی. حتیٰ کہ ٹیمپریچر کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، اتنی ڈگری بڑھ گیا، اتنی ڈگری کم ہو گیا. تو یہ فگر آؤٹ کرنا چیزوں کو، یا فگرز کا استعمال جو ہے، یا اسٹیٹسٹکس جو ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. یہ انسان کی ویکنس ہے. مسلمانوں کو اللہ نے چننا تھا نا، خالص کرنا تھا کہ کون منافق ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کون جو ہے وہ ان میں سچے ہیں.
لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اصل میں تو وہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا تھا تعداد بتا کر، اور پھر دشمنوں کو بھی ایک طرح سے اس سے مروب کرنا تھا. بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، ویأتوکم، اور وہ آئیں گے تمہارے پاس. کون؟ دشمن تمہارے. من فورہم، اپنے جوش سے. ھذا، یہ. یمددکم، مدد کرے گا تمہاری. ربکم، رب تمہارا. بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5,000 کے فرشتوں میں سے. مسومین، نشان لگے ہوئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر صبر اور تقوی ہوگا تو مدد بھی اسی اعتبار سے زیادہ آئے گی. سورۃ انفال میں 1,000 فرشتوں کا ذکر آتا ہے، پچھلی آیت میں 3,000 کا ذکر ہے، اور یہاں صبر اور تقوی کے ساتھ 5,000 کا ذکر ہے. یمددکم کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرے گا تمہاری، یعنی مقدار یا تعداد میں اضافہ کر کے مدد کرنا. اور مسومین کا مطلب ہے نشان لگانا. اس کا روٹ ہے سین واو میم سے، یعنی وردی پہنے ہوئے اور خاص قسم کے بیج لگائے ہوئے علامات کے ساتھ. صومتن کہتے ہیں علامت کو، جس کی وجہ سے وہ چیز دوسری چیزوں سے الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن گھوڑوں کی نشانی ماتھے کی سفیدی تھی. یعنی فرشتوں کے جو گھوڑے تھے ان کی نشانی کیا تھی کہ ان کے ماتھے سفید تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کیا فرمایا، یہ دیکھو جبریل آ گئے اپنے گھوڑے کی پیشانی تھامے ہوئے، گھوڑے کا سر تھامے ہوئے. ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، کہ دشمن جب پورے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کرے گا تو اسی مقدار میں پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا. اور 5,000 نشان زد فرشتوں سے، نشان لگے ہوئے. نشان لگانا کسی چیز پر، اس کی کیا اہمیت ہوتی؟ بیجز لگانا، نشان لگانا پہچان کے لیے. آج کل بھی یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی بہت زیادہ. کوئی بیج یا نشان یا سٹیکر یا اینی تھنگ، کار کے اوپر کوئی سٹیکر لگتا ہے کیا؟ نمبر پلیٹ. گیمز میں کیا کرتے ہیں، دور سے کھلاڑی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ ٹیمز الگ الگ کہاں سے ہوتی ہیں، کلرز، نمبرز، خاص قسم کے انسگنیا یا نشان. تو اس میں کہ وہ کھیل رہے ہیں تو فوراً پہچانے جاتے ہیں کہ کون کس ٹیم کا ہے، کون کس نمبر کا ہے، کون کیا ہے. ٹھیک ہے. تو خاص طور پر پھر فرشتوں کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا کہ فرشتوں کے گھوڑوں کے نشان کیا ہیں. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر کیا، بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اطمینان پا جائیں، تمہیں سکون آ جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مدد دراصل اللہ کی طرف سے آتی ہے. حقیقی مدد اللہ کے پاس سے آتی ہے. فرشتے اگرچہ آئے لیکن مدد اللہ نے کی. العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد صرف فرشتوں کی شکل میں نہیں آئی تھی جنگ بدر میں، اور کیا کیا چیزیں تھی. نمبر 1، ہوا کا رخ ایسا اللہ نے کر دیا اس دن کہ وہ مشرکین کی طرف تھا، تو ہوا کے ساتھ ریت اڑتی تھی، وہ ریت اڑ کے مشرکین کی آنکھوں میں جا پڑی، جس سے انہیں دیکھنے میں مشکل ہوئی. پھر دوسری چیز یہ کہ بارش ہو گئی. مسلمان چونکہ اوپر والے حصے میں تھے، بالائی حصے میں تھے، اور ریتلا علاقہ تھا، وہ ریت جم گئی بارش سے، ان کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا، انہوں نے پینے کا پانی بھی اکٹھا کر لیا، موسم بھی خوشگوار ہو گیا. لیکن جو مشرکین کی سائڈ تھی وہ ذرا نیچے تھی، تو بارش کا سارا پانی ان کی طرف چلا گیا اور کیچڑ ہو گیا، جس سے پھسلن ہو گئی، ان کا کام مشکل ہو گیا. بارش سے پہلے ہوا چلی، آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، بارش ہوئی تو پاؤں میں پھسلن ہو گئی.
یہ بھی مدد کا ذریعہ تھا. اور پھر اوپر سے فرشتے آ گئے. یہ سب باتیں ابھی جنگ بدر کی چل رہی ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری. کس کو خوشخبری بنایا؟ فرشتوں کی آمد کو. اور اس لیے ان کی تعداد تمہیں بتائی گئی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ہو. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن یاد رکھنا کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے وسائل کو اختیار کر لیتا ہے، جو اس کے پاس ہمت طاقت ہے وہ اپنی محنت کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ اس کمی کو فرشتوں کے ذریعے پورا کر دیتا ہے. اور یہ وعدہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پہ جم گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ ان کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ. نحن اولیاؤکم، کیوں ڈرتے ہو، ہم تمہارے دوست ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، قیامت کے دن بھی. اور وہاں تمہارے لیے جنت ہے، اس میں وہ سب کچھ جو تم چاہو گے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سچا ایمان رکھتا ہوگا، اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا، اس کی نیت خالص ہوگی، اور پھر اپنے اسباب کو حتی الوسع اختیار کر لے گا، تو باقی کمی اللہ خود پوری کر دے گا. اور یہ سب اللہ نے کس لیے کیا؟ لیقطع طرفا، تاکہ کاٹ دے ایک حصہ. طرف کہتے ہیں بازو کو، کنارے کو. مراد ہے یہاں ایک گروہ، اور گروہ سے مراد ان کے سرداروں کا گروہ ہے، کیونکہ جنگ بدر میں کون کون مارا گیا تھا؟ ابو جہل مارا گیا تھا، اور ولید، اور عقبہ بن ابی معیط، اور یعنی ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا سوائے ابو سفیان کے، وہ جنگ بدر میں مارے گئے. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو کیوں ممکن بنایا؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے. بازو کس چیز کی علامت ہوتی؟ سمبل، زور باز، اسٹرینتھ. تو محاورے میں پھر معنی کیا ہوگا کہ اللہ کافروں کا زور توڑنا چاہتا تھا. او یکبتہم، یا کیا چاہتا تھا؟ کہ ان کو رسوا کرے. کاف بے تے، کبتا. کبتا کا معنی ہوتا ہے منہ کے بل گرانا، ذلیل و رسوا کرنا، سختی کے ساتھ واپس بھیجنا، کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو وہ پلٹ گئے کس طرح؟ خائب ہو کر، نقصان اٹھا کر، ناکام و نامراد ہو کر. ٹھیک ہے، خا یا با. خیبہ کہتے ہیں ناکامی کو، محرومی کو. وہ محروم ہو کر لوٹے. کب؟ جنگ بدر میں. ابھی سب جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. اب جنگ بدر کی بات مکمل ہو گئی، اب جنگ احد کی طرف آ جائیے. لیس لک من الامر شیء، معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس موقع پر کہا گیا؟ حضرت انس کی روایت ہے کہ میدان احد میں جنگ کے دوران آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر پہ زخم آیا، تو آپ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا، دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا نہ سوچئے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون فلاح پائے اور کون ناکام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین وہی ہے. دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کے اختیار اللہ کے پاس ہیں. او یتوب علیہم،
وہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، ان پہ مہربان ہو جائے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہے۔ یعنی اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر ایک شخص بہت برا نظر آتا ہے نا، بہت خراب نظر آتا ہے، تو ہم اسے لک ڈاؤن کرتے ہیں کہ یہ ایسا اور یہ ویسا، اور پھر کبھی اس کے بارے میں بری رائے بھی دے دیتے ہیں، یا پھر اس کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اس کے بارے میں فیصلہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، اس نے تو کبھی سدھرنا ہی نہیں، کہتے ہیں نا، اس کو نہیں ہدایت ملنی، یہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے، اس کے تو یہ اور یہ کرتوت ہے۔ ایسی باتیں کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو تو ہدایت دے دے، اور ہمیں فکر اپنی ہونی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ دیکھیے، کسی کے بارے میں بھی کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ کے لیے بھی ضرور سوچ لیں۔ دوسروں کا تو جو ہوگا سو ہوگا، ہمارا اپنا کیا ہوگا؟ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بات ہم کسی پہ کہتے ہیں نا، کل وہ ہمارے اپنے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اتنی تجربہ کی ہوئی بات ہے، آپ دوسروں کے بچوں کو کہیں برا بھلا، اپنے سامنے آئے گا۔ آپ کسی کے کیریکٹر پہ بات کریں، کیونکہ ایسی باتیں کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے، ساری مخلوق اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معاف کرتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگتی اور کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ اگر کسی بندے کے اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ بھر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری طرف پلٹ آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، تو وہ خود سب سے بڑھ کے ہلاک ہونے والا ہے۔ کسی کے بارے میں کہنا فلاں جہنمی ہے نعوذ باللہ، یا یہ کہ فلاں برباد ہو جائے گا، فلاں نے تو کامیاب ہونا ہی نہیں، اور فلاں پہ ایسا اور فلاں پہ ویسا، ایسی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے وقت، کوئی کمنٹ پاس کرتے وقت، کوئی ججمنٹ دیتے وقت ضرور سوچیں اور کئی بار سوچیں، اور اگر ایسی بات خدا نخواستہ انسان ہونے کے ناطے بھول کے زبان سے نکل جائے تو فوراً استغفار کرنی چاہیے۔ اور ہاں، ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی کہ ہدایت تو سراسر اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے کے بھٹکا دے، جسے چاہے بھٹکتے ہوئے نکال لائے اور ہدایت دے دے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے عذاب دے دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سارا اختیار، ساری قوت، ہر چیز کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس نے اپنے اختیار میں پیغمبر کو بھی حصہ نہیں دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔